بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. زکوٰۃ کے مسائل فجر میں بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ شریعت کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ کا بیان ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ ایک آدھی مرتبہ سننے سے آدمی سنی انسنی کر دیتا ہے، اور خصوصاً جب مال کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی پیچھے زیادہ ہٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ 3 کام کرنے لگے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینے لگے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنے لگے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے لگے۔ اب ذرا آپ اس حدیث پر بار بار غور کیجیے۔ حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، حکم دیا جا رہا ہے نبی کو، اور حکم دیا جا رہا ہے جہاد کا، لڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور نبی بھی اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں، لیکن حکم دیا جا رہا ہے لڑائی کا، جھگڑے کا۔ کیوں؟ جو آدمی 3 کام نہیں کرتا، اگر کوئی اس بات کی گواہی نہ دے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور نمبر 2، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں بیان کیا کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، جہاد کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی جماعت زکوٰۃ دینے سے منع کر دے اور اسلامی حکومت موجود ہو تو اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو زکوٰۃ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نماز کو سمجھ لیجئے، کیونکہ نماز بھی بہت سے تو چھوڑ چکے ہیں، اور کچھ چھوڑنے کے ارادے میں ہے کہ 10-12 دن اور رمضان ہے، اور اس کے بعد ہم جماعت سے نماز کیا، سرے سے نماز ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اگر ہم سے دنیا کے اندر جہاد نہ کیا جائے تو یہ مت سوچے کہ ہم بچ گئے۔ اگر ہمارا حکم یہ ہے، ہماری سزا یہ ہے، دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں تو مل کے رہے گی، کیونکہ یہ سزا بیان کی گئی ہے نماز چھوڑنے والے کی اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی،
تو پھر آدمی اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں نہیں بچ پائے گا۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز اور زکوٰۃ کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے میں کسی بھی بات کو کھڑے ہو کر بیان کر دیتا ہوں، پورے قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے کے بعد جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کتنی باتیں میں بیان نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے کرنے نہ کرنے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کریم کے اندر جہاد کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان میں نہیں، پورے 12 مہینے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عام خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ آدمی نفلی صدقہ نکالے اور زائد چیزیں پیسے خرچ کرے، اور زکوٰۃ ہی کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقے کی تو امید ہی کیا رکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ وہی ابوبکر جو اتنے نرم دل تھے، جن کے بارے میں آپ خطبے میں سنتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابوبکر، کہ امت کے افراد میں سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر ہیں۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آیا اور ابوبکر کو معلوم تھا کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے قرآن اور حدیث میں، تو فرمایا کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جہاد پتہ کسے کہتے ہیں؟ نام سنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی آدمی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو اکیلا ابوبکر ان کے ساتھ جہاد کے لیے جائے گا۔ یعنی اتنا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو میں سرسری طور پر نظر انداز کر دوں اور اس کو سنی انسنی کے اندر اڑا دیا جائے۔ اگر کوئی بھی صحابی میری ساتھ نہیں جائے گا تو اکیلا جاؤں گا، کیونکہ حکم میرے رب کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ باقی فتح ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ذمہ ہے، میں اپنی ذات کو کم سے کم پیش تو کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کردار اور اپنے عمل کا ثبوت تو پیش کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں زکوٰۃ کے مسئلے کو ہلکے میں نہ لیا جائے، اور خاص طور سے امیر، غریب، یعنی جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں مثال کے طور پر، اس کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہے۔ لیکن امیر جب آدمی بن جاتا ہے تو کنجوسی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب زیادہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو پھر آدمی پر بوجھ بھی بہت پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے بطور مشورے کے کہا تھا پورے سال زکوٰۃ دینے کا حساب بنایا جائے، تب جا کر زکوٰۃ ادا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ آج کے دور میں 10 لاکھ روپے ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور 10 لاکھ پر 25,000 روپے زکوٰۃ بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 25,000 روپے صرف زکوٰۃ کے نکالنے لگے تو الگ ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے۔ اور آپ سب حضرات محلے میں رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے والے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کون کتنا خرچ کرتا ہے کون کتنا خرچ نہیں کرتا۔ کسی کے اوپر شک تو نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ تو نہ کہنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن ایک پورے سروے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ پوری دینے والے اب بھی گنتیوں پر اور انگلیوں پر گننے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے جا رہے ہیں اور سونے اور چاندی ہی کی طرح پیسے روپیے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو مبارک ہو ان کا بینک بیلنس بہت بڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، مبارک ہو ان لوگوں کو ایسے عذاب کی کہ ان کے جسم کے اندر جو درد پیدا کر دے گا، چوٹ پیدا کرے گا، تکلیف پیدا کرے گا۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہی مال آگ کی شکل میں جہنم کے اندر تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والے کے چہرے پر داغ لگایا جائے گا۔ اب ہلکی سی میرے چہرے پر چوٹ لگ جائے تو آدمی کو اتنی فکر ہوگی کہ میرا چہرہ خراب نہ لگنے لگے اور میرے چہرے کا بیلنس بیکار نہ ہو جائے، اور اس دن کی کوئی فکر نہیں جس دن یہی مال جس کو مزے لے لے کر کھایا یا بنایا یا کمایا، یہی مال آگ کی شکل میں داغ لگایا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ ہماری آگ جیسی نہیں ہوگی۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، چہرے پر داغ لگایا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اور پہلو پر، دونوں سائیڈ میں اس کے آگ لگائی جائے گی، داغ لگایا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اور پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا۔ اب آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم گھر جا کر جب گیس جل رہا ہو اپنی کنی انگلی اس کے اندر ڈال کر دیکھنا، جب پتہ لگے گا کہ اس آیت کے اندر ہو کیا رہا ہے، ورنہ تو کبھی کوئی سوتا ہے، کبھی ٹائم دیکھتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ دنیا کی اہمیت ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے یہ وہی ہے جس کو تم جمع کیا کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں اتار دی، ورنہ تو اگر میں آپ کو بیان کرتا پتہ نہیں، یہ کہتے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ملتا ہے زکوٰۃ میں جو یہ بیان کرتا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو وہ مال کی سزا جو تم جمع کیا کر کے رکھتے تھے اور بہت اس کو اپنے قریب کیا کرتے تھے، آج وہی مال تمہارے اوپر یہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ سزا اس کو ملتی رہے گی قیامت کے پورے دن، اور قیامت کا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہے۔ جبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہلکے سے کنی انگلی کو گیس میں لگا کر دیکھنا، تب پتہ لگے گا اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، ورنہ تو کتنی مرتبہ آپ کو سنی ہوگی اور سنتے رہیں گے لیکن فرق کبھی نہیں پڑتا آدمی پر۔ اور صرف ایک سیکنڈ کنی انگلی جب آگ میں جلے گی پھر محسوس ہوگا کہ آگ کسے کہتے ہیں، داغ کسے کہتے ہیں، عذاب کسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جن کو ہم نے دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی دکھا رہے ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم بہت مزے میں ہیں۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے اتنے وہاں سے آ رہے ہیں، اتنے وہاں سے آ رہے ہیں، اتنے وہاں سے آ رہے ہیں، خوب مزے لے لے کر آدمی بیان کرتا ہے اور دینے کا نام نہیں لیتا، پورے دل کے اندر پورا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی اتنے بچا لیے، وہاں سے بھی اتنے بچا لیے، اور وہاں کہیں نہیں خرچ کرنے پڑے، وہاں کہیں نہیں خرچ کرنے پڑے، کنجوسی کرنے پر پورا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو شر لہم، تم پڑھے اس کو اچھا سمجھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہو یہ تمہارے لیے بڑا برا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، ابھی آنکھیں مچنے دو کیونکہ سارا مسئلہ غیب کا ہے، سارا مسئلہ دین کے اندر بغیر دیکھے ایمان لانے کا ہے۔ اگر ابھی سانپ کو یہاں مسلط کر دیا جائے سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، ہندو بھی زکوٰۃ دینے لگیں گے، لیکن پھر یہ امتحان نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب آنکھوں کے میچنے کے بعد کا مسئلہ رکھا ہے، دیکھتے ہیں کون ہمارے پر یقین رکھتا ہے، دعوے تو بہت کرتے ہیں ایمان والے ہیں، دیکھتے ہیں ہم پر ہمارے وعدوں پر یقین کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیطوقون، ابھی چند ہی دنوں کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ یہ مال جس کے اندر کنجوسی کی اور دوسرے لفظ میں کہیے زکوٰۃ نہیں دی،
گلے کے اندر توق کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں اس کی حدیث شرح آئی ہے، اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ قبر ہی کے اندر، یہ قیامت میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے کے اندر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا۔ ذرا یوٹیوب پہ جا کر اژدہا کو دیکھنا اور آنکھوں کے قریب کرنا، جھوٹا اژدہا کو دیکھ کر آدمی کی جان نکل جائے گی۔ شجاعاً اقرا، چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بہت ہی زیادہ طاقتور ہوگا اور گنجا ہوگا۔ گنجا اس وجہ سے ہوگا کہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بدن پر کوئی بال اگ ہی نہیں سکتا اس کے زہر کی وجہ سے۔ لہو زبیبتان، اور اس کے آنکھوں کے اوپر دو نشانیاں ہوں گی۔ یہ سانپ اور اژدہا جو پالتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، جس کے آنکھوں کے اوپر دو اس طرح کی نشانیاں ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ یأخذ بلحظیمیہ، زکوٰۃ نہ دینے والے کے جبڑوں کو پکڑے گا۔ اب یہ دیکھو، وار انگلی پہ نہیں کر رہا ہے، ہاتھ پر نہیں کر رہا ہے، ٹانگ پر نہیں کر رہا، پیٹ پر نہیں کر رہا، باقاعدہ منہ پر وار کرے گا، اور منہ پر وار کر کے انسان کے دونوں جبڑے پھاڑ دے گا۔ یہ بھی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ڈسے گا نہیں کہ ڈس لیا اور چھوڑ دیا، باقاعدہ کاٹے گا، اور کاٹنے کے بجائے بلکہ پھاڑے گا، اور پھاڑے گا بھی بلکہ انسان کا سب سے نازک حصہ، جس کو منہ کا وہ حصہ جو دائیں بائیں ہوتا ہے، اس کو پکڑے گا اور اس کو پھاڑ دے گا اور کہے گا ھذا مالک انا مالک انا کنزک، کہاں جا رہا ہے؟ ارے وہی تو ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، وہی تو تیرا بینک بیلنس ہوں، وہی تو تیرا خزانہ ہوں، وہی تو تیرا سونا چاندی ہوں، وہی تو تیرا مال ہوں۔ بس یہ ہے کہ تو دنیا میں ہم سے پیار کیا کرتا تھا، آخرت میں ہم سے بھاگا جا رہا ہے، لیکن ہے تو ہم وہی، بس شکل ہماری بدل گئی ہے۔ لیلا مجنوں کے قصے نہیں چل رہے ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ باتیں آ گئی، ورنہ تو ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی یہ باتیں بیان کرنے کی۔ اور یہ بھی شکر ہے مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، ورنہ تو چندے والے آتے ہیں، اگر کوئی حدیث بھی سناتے ہیں تو آدمی یہ کہہ کر اڑا دیتا ہے اس کو تو لینا ہے، اس وجہ سے حدیث یاد کر کے آئے گا۔ شکر ہے تم سے 1 روپیہ نہیں لینا، اس وجہ سے آج بیان کرنے کی ہمت ہے، ورنہ تو تم میرا پورا بیان اسی میں اڑا دیا کرتے کہ اس کو لینا ہے، اس وجہ سے چھانٹ چھانٹ کر لاتا ہے۔ خیر، آپ کے سامنے بیان کر دی قرآن اور حدیث کی باتیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ادا کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے یہ عذاب سہنے کی تو نہ دیجیے زکوٰۃ، اور اگر ہمت نہیں ہے عذاب سہنے کی اور اس کا پریکٹیکل نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو گھر جا کر اپنے گیس میں ہاتھ اور انگلی ڈال کر ضرور دیکھنا، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ضرور دیکھنا 1 مرتبہ، اندازہ تو ہو قرآن جس کو جہنم 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 کہہ کر بیان کرتا ہے وہ جہنم ہے کیا؟ آج تک آگ پر پکے ہوئے مزے لے کر کھانے ہی کھائے ہیں، کبھی انگلی لگا کر تو دیکھیں کہ آگ کہتے کسے ہیں، پتہ تو لگے گا قرآن بار بار کیوں ڈراتا ہے جہنم سے، کیوں کہتا ہے جہنم سے بچو جہنم